پرتھوی راج چوہان قسط نمبر 2 بائی ہسٹری آف کنگڈم۔ قنوج کی مہارانی کتنے ہی دن اپنے من ہی من میں پیچ و تاب کھاتی رہی۔ راجہ جے چند غصے کا برا ضرور تھا، مگر وہ اتنے غصے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ ضد کا پکا تھا۔ اب مہارانی کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی بات کی ہی کیوں۔ نہ وہ سنجکتا کے کہنے پر لگتی اور نہ اس کی اتنی تذلیل ہوتی۔ راجوں مہاراجوں کا کیا ہے، ذرا سی ان کے من میں آئی تو انہوں نے پہلی عورت پر دوسری لا بٹھائی۔ جے چند بھی غصے میں کہہ گیا تھا کہ وہ پرتھوی کی بہن کو بھی ہرائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ بات کسی نہ کسی طرح سچ کر ہی دکھائے، اگرچہ اس کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ پرتھوی اس کے مقابلے میں زیادہ بہادر، زیادہ ذہین اور جری نوجوان ہے، جبکہ جے چند اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بہادر ضرور تھا، مگر پرتھوی راج کی طرح ذہین اور معاملہ فہم نہ تھا اور جلد غصے میں آ جاتا تھا۔ وہ ضدی بھی بہت تھا۔ یہی ضد سنجکتا کو بھی اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ اس کی رگوں میں وہی راجپوت خون دوڑ رہا تھا جو اس کے خاندان کے لیے باعث فخر تھا۔ اب مہارانی کو دوہری مصیبت کا سامنا تھا۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا اور دوسری طرف اس کی بیٹی، اور طرفہ ستم یہ تھا کہ دونوں انتہا کے ضدی تھے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ اس کا شوہر اسی پرخاش کو مد نظر رکھتے ہوئے پرتھوی پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو دوسری طرف اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ جب اس کی بیٹی کو اپنے والد کے انکار کا پتہ چلے گا تو وہ بھی کہیں بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ دونوں طرح سے تباہی اسے نظر آ رہی تھی۔ اسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور سنجکتا بھی اسے دوبارہ نہیں ملی تھی۔ شاید اسے اس بات کا علم ہو گیا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے ریاست کے معاملات میں وہ اس قدر الجھی ہوئی ہو کہ اسے وقت ہی نہ ملا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات کر کے بھولی گئی ہو۔ طرح طرح کے خیالات تھے جو مہارانی کے من ہی من میں خود بخود سر اٹھا رہے تھے کہ ایک روز سنجکتا سے دوبارہ اس کا سامنا ہو گیا۔ ملتے ہی پہلا سوال جو سنجکتا نے کیا وہ یہی تھا، ماں وہ میں نے ایک کام آپ کی ذمہ لگایا تھا۔ کیا؟ مہارانی نے بنتے ہوئے پوچھا۔ ریاست کی مہارانی باتیں کب سے بھولنے لگی ہیں، سنجکتا نے ہنستے ہوئے کہا تو مہارانی خود بخود شرمندہ ہو گئی۔ اس کی بیٹی یقیناً اتنی ذہین ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو بخوبی چلا سکتی ہے۔ اس نے سوچا، فوراً بولی، ارے ہاں مجھے یاد آیا۔ مہارانی بات کو ادھر ادھر گھمانا چاہتی تھی۔ لگا دے کوئی بہانہ کہ پتا جی محل میں تشریف نہیں لائے۔ وہ آئے تو تھے مگر بات کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، یا پھر انہوں نے بات سنتے ہی انکار کر ڈالا۔ ماں جو بھی ہے مجھے سچ سچ بتا دیں، مجھ میں سب سننے کا حوصلہ ہے۔ سنجکتا نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم یہ بھول کیوں نہیں جاتی؟ خاندان میں پرتھوی سے زیادہ بہادر، خوبصورت اور ذہین و فتح نوجوان موجود ہے، پھر پرتھوی ہی کیوں، جبکہ تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ مہارانی نے رکتے رکتے بات مکمل کی۔ ماں یہ آپ کا خیال ہے یا آپ کے منہ میں پتا جی کی زبان بول رہی ہے؟ سنجکتا نے دوبارہ پوچھا۔ یہی جان لو یہ ہم دونوں کا خیال ہے، مہارانی نے حوصلے سے کہا۔ سنجکتا میری بچی، تم نہیں جانتی، جہاں دشمنی کا خود سر پودا اپنا سر نکال چکا ہو وہاں بہتر موسم کی ہوائیں نہیں گزرا کرتی۔ تمہارے ذہن میں بھی شاید نہ ہو کہ تمہارا باپ پرتھوی سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ تمہیں شاید یاد نہیں رہا، ایک دو بار ان دونوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ جھڑپیں جنگ کا روپ نہ دھار سکی۔ ایسے میں دشمنی اور یہ سوچ منافقتیں ختم ہو جائیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے۔ مہارانی نے دلیل سے سنجکتا کو قائل کرنا چاہا، لیکن ماں جی، بڑے بڑے خاندانوں کی دشمنیاں اسی طرح ختم ہوتی آئی ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ داریاں ہوئیں۔ بہنوں بیٹیوں کے رشتے دے کر یا ان کو اپنے حرم میں شامل کر کے، پھر یہ بھی تو سوچیں کہ پرتھوی دوسرے خاندان سے تو نہیں، اپنے ہی خاندان کا لڑکا ہے۔ میں نے اگرچہ سے دیکھا نہیں، تو یہ آپ کی نیک نامی اور بہتر پرورش کا نتیجہ ہے کہ میں نے اسے بنا دیکھے پسند کیا ہے، اور چاہتی ہوں کہ بہتر انداز سے یہ بیل منڈے چڑھ جائے۔ سنجکتا نے آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، میرے من کو بھی لگتی ہے، مگر تمہارے باپ کو کون سمجھائے؟ مہارانی نے ایک آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ بات مکمل تو سنائیں، آخر کیا گفتگو ہوئی تھی آپ کے پتا جی کے درمیان، تاکہ میں بھی اپنا کوئی لاہ عمل بنا سکوں۔ زندگی تو میں نے ہی گزارنی ہے، سنجکتا نے سنجیدگی اور مایوسی کی ملے جلے تاثرات سے کہا۔ تو سنو، میں نے تمہارے پتا جی سے بات کی تھی، انہیں مختلف دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہاں تو وہی ٹھاک کے 3 بات والا معاملہ ہے۔ میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، بلکہ مجھے دھمکی دے دی کہ اگر تم عورتوں کی دشمنی ختم کرنے کا اسی قدر شوق ہے تو مجھے پرتھوی کی بہن لا دو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جے چند اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر ہی دشمنی ختم کرے،
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، پھر راجو مہاراجوں کی عمریں کون دیکھتا ہے؟ اگر اس میں تمہارا ارادہ بھی شامل ہو تو یہ جان لو، راجے کی تلوار اور تمہارے سر کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا مگر اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ پرتھوی میرا دشمن ہے اور دشمنی رہے گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور آئندہ میں اس بارے میں تمہاری زبان سے بات سننا پسند نہیں کروں گا۔ بھگوان کی قسم، اگر تم میری پتنی نہ ہوتی تو ابھی تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ ہو کر میرے قدموں میں لوٹ رہا ہوتا۔ مہارانی تمام باتیں سنا کر خاموش ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹی کے درمیان کچھ توقف کے لیے خاموشی یوں ہی تیرتی رہی۔ پھر جیسے سنجکتا نے اپنے منی من میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا، وہ بڑے خوفزدہ کرنے والے لہجے میں گویا ہوئی، ماں تو میرا فیصلہ بھی پتا جی کو سنا دینا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون بہتا ہے جس پر انہیں فخر ہے، اور جو انتہائی ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ اکھڑ بھی ہے۔ اگر وہ اپنے دشمنی نہیں بھول سکتے تو میں بھی اپنی پسند نہیں بدل سکتی۔ میں نے پرتھوی کو زندگی بھر نہیں دیکھا، مگر اس کی خوبیوں اور اس کی بہادری کے چرچے تو سنتی رہی ہوں۔ وہ میرے من کے سنگھاسن پر ایک آسن بنائے بیٹھا ہے، جسے نکالنا میرے اپنے بس میں بھی نہیں رہا۔ میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی، یہ میری ضد ہے۔ وہ یہ کہہ کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور مہارانی کو سوچوں کے بھور میں ڈوبتا ابھرتا چھوڑ گئی۔ مہارانی اپنی چھلکتی آنکھیں لے کر سامنے رکھی بھگوان کی مورتی کے قریب چلی گئی۔ اپنی پاری بھری آنکھوں کو بند کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے لبوں سے الفاظ کا دھارا خود بخود بہنے لگا۔ اے بھگوان، تو ہی میری اس ضدی بیٹی کی لاج رکھنا اور اسے آنے والے دکھوں سے بچانا۔ یہ بہت معصوم اور سادہ سی لڑکی ہے، بھگوان تو ہی اس کی حفاظت کرنا۔ شاید یہ دعا مانگ کر اس کے من کو سکون مل گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ جلدی سے اپنے جڑے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سنجکتا پیر پٹکتی ہوئی مہارانی سے لڑ جھگڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی اپنے بستر پر گر گئی تھی۔ غصے سے اس کی کنپٹیاں جل رہی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے والد راجہ جے چند کے غصے اور اس کی ضد سے واقف تھی کہ کسی حال میں بھی اس کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دے گا، مگر اب پرتھوی جو بڑی دیر سے اس کی سوچوں کا محور بنا ہوا تھا، اس کے خیالوں پر قابض تھا، اب اس کی ضد بن چکا تھا۔ وہ کیسا ہوگا؟ آیا وہ اس کی سوچ اور اس کے خیالوں سے جیسا ہی ہوگا؟ اسے ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کیا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھ لے، اور کیا اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ ایک پاگل سی لڑکی اس سے اپنی سوچوں کا محور بنائے ہوئے ہے؟ وہ دن رات اس کے خواب دیکھتی ہے، مگر اسے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے من میں پلتے خیالات کو کیسے جان سکتا ہے؟ وہ سوچتی رہی کہ سب سے پہلے اسے اس بات کا احساس دلوانا ہوگا کہ راجہ جے چند جو اس کا جانی دشمن ہے، اس کی لڑکی سنجکتا اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اتنی کہ وہ اس کے لیے کسی بھی امتحان سے گزرنے پر تلی بیٹھی ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے خیالات اس کے من میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہی خیالوں میں وہ بھی کھویا ہوا ہو، وہ بھی دل میں اس کی چاہت میں مبتلا ہو۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہو تو اس کا مزہ ہی دوگنا ہوتا ہے۔ یک طرفہ طور پر محبت کی چنگاریاں سوچوں کو سنگاتی رہی تو اس کا کیا فائدہ؟ پھر اچانک جیسے اس کی سوچوں میں کوئی بجلی سی اچانک چمکی، جس سے وہ نہال ہو کر رہ گئی۔ اس درمیانی راستے کے بارے میں وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی۔ پھر اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ منصوبہ حال میں جب مکمل ہو گیا تو اس نے اس بارے میں پختہ فیصلہ کر لیا۔ یہ درمیانی راستہ پرتھوی سے ہر حال میں رابطے کا تھا۔ کرناٹکی اس کی ملازمہ جو اس کے ساتھ پیار بھی کرتی تھی اور اس کا ہر حکم بجا لانے کو اپنا ایمان بھی جانتی تھی، کیا وہ اس سلسلے میں اس کی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا۔ مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ دوسرے ملازموں کی طرح وہ بھی دوہرے معیار کی ثابت ہو اور انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر اس کے والد کو سب بتا دے۔ دوسری سوچ نے سر اٹھایا، آزما لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اگر وہ بے وفائی کرتی بھی ہے تو کیا؟ اس کا تو نتیجہ حتمی ہے کہ وہ ہر حال میں پرتھوی کو اپنائے گی اور اس کی راہ میں آنے والے کانٹوں کو اپنی پلکوں سے چنے گی۔ پھر اسے کس بات کا خوف یا کس بات کا ڈر ہے؟ اس کے دل نے فیصلہ صادر کر دیا تو اس نے کرناٹکی کو اپنا ہمراز بنانے کا سوچ دیا۔ اس روز کرناٹکی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سنجکتا بھی کاروبار سلطنت نمٹا کر فارغ تھی تو سے بات چلائی۔ کرناٹکی ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا؟ جی چھوٹی رانی، پہلے کچھ چھپایا آپ سے؟ میں تو اپنے من کی ساری باتیں آپ کے سامنے کھول دیتی ہوں، وہ بھی جو آپ نہ بھی نہ پسند کرے۔ کرناٹکی نے موتی انداز میں جواب دیا۔ مگر سوچ لو اس بات کی بھنک بھی تجھ سے کانوں تک پہنچی تو یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سنجکتا اپنے سے بے وفائی کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتی، اس نے کہا۔ مجھے اس کا بھی احساس ہے، اس نے نظر جھکا کر مختصراً جواب دیا۔ آنکھیں ملا کر مجھ سے وعدہ کرو، سنجکتا نے حکم دیا۔ جی آپ کہیں یہ میرا وعدہ ہے، کرناٹکی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں جماتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی پرتھوی کو دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے کسی تقریب میں، کسی جنگ میں، یا یوں ہی اچانک؟
संयुक्ता ने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। छोटी महारानी, भला ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है, ख़ासकर मेरे जैसे मुलाजमा के लिए जिसने कभी महल के बाहर उड़ती खाक को भी नहीं देखा। मेरे लिए तो ये महल ही पूरी दुनिया है। हाल बता इसकी शोहरत बहुत सुनी है, इसके कारनामों के चर्चे बहुत सुने हैं। छोटी महारानी, वो तो आपके रिश्तेदारों में से हैं, आपने तो उसे देखा होगा, उससे मिली भी होगी। कर्नाटकी ने उल्टा इससे सवाल कर दिया तो संयुक्ता ने एक आ भर कर कहा, कर्नाटकी यही तो अलमिया है, यही तो दुख है। हम रिश्तेदार होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। वो अपनी रियासत का राजा था, फिर दहली भी इसकी दस्तरस में आ गई। पिताजी को इस बात का कुलक था कि इनके बड़ों ने इनके साथ दुश्मनी की है, यही बात इनकी दुश्मनी का सबब बनी। और फिर पिताजी, मैं तो इसे इनका पागलपन ही कहूँगी, उन्होंने जानते बूझते भी दिल्ली पर हमला कर दिया। वो इसे जीत कर अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेंगे। हालांकि इल्म था कि पृथ्वी इनसे ज़्यादा बहादुर, जर्री और ज़हीन हुक्मरान है, इसलिए पिताजी की एक न चलने दी और पिताजी अपनी शिकस्त से झुंझला उठे। इसके और भी बैरी हो गए। संयुक्ता ने आहिस्ता आहिस्ता बताते हुए कहा, तो अब कर्नाटकी ने अगला सवाल कर डाला है। कर्नाटकी मैं नहीं जानती क्यों कर हुआ। हर लड़की की तरह मेरी सोचों पर भी पृथ्वी ने एक रोज़ अचानक कब्जा जमा लिया और मेरे दिल की सल्तनत को जीत लिया। मैं नहीं जानती, मैं जितना भी अब अपने दिल से इसका ख्याल निकालने की कोशिश करती हूँ, इतना ही इसके हिसाब में जकड़ी जाती हूँ। मुझे ये भी एहसास है कि जब मेरे पिताजी को इस बात का इल्म होगा, वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं होगा। शायद वो लम्हे भी मेरे लिए आखिरी लम्हे हों। मैं ये भी जानती हूँ कि इस बात को सुनकर वो अपने तौर पर कोई कदम उठा सकते हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं भी दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं किस कदर बदनसीब हूँ कि ये भी नहीं जानती कि पृथ्वी को मेरी इस खामोश मोहब्बत का इल्म कैसे होगा, या अगर इसे इल्म हो जाए तो इसका क्या रद्दमल होगा। मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अब भी इसे अपनी ज़िद बना बैठी हूँ। संयुक्ता ने बताया, समझाएं छोटी रानी अपने दिल को, वो ये पागलपन ना करे, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। दोनों रियासतों में एक न रुकने वाली जंग का भी एहतमाल है, बहुत तबाही होगी। इस छोटी सी ज़िद को पूरा करते हुए मेरी माँ ने तो अपने दिल को समझाए। कर्नाटकी ने किसी दान औरत की तरह से समझाते हुए कहा, नहीं मानता ये कमबख्त, कहाँ मानता है। बहुत कोशिश की इसे समझाने की, मगर ये है कि मेरी एक नहीं सुनता। अब चाहे क़यामत आ जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं पृथ्वी को अपना आप हार कर भी अपनाऊंगी। बताओ इस सिलसिले में तुम मेरे लिए क्या कर सकोगी। संयुक्ता ने आखिरी बात की। छोटी रानी, मैं बहुत दिनों से आपकी आंखों में उदासी और रजगों के डोरे लरसते कांपते देख रही हूँ। इतनी तो सूझबूझ मैं भी रखती हूँ, मगर कभी पूछने की जरूरत न कर सकी। डर लगता था, ये मोहब्बत, ये इश्क कमबख्त जब दिल के तख्त पर आ बैठता है तो फिर इसका फसूं, इसका जादू आहिस्ता आहिस्ता इंसानी हिस्सियात पर काबिज होकर अपना आप जाहिर करने लगता है। फिर इंसान चाहे कुछ ना कहे, मगर इसका अंग अंग इसके अंदर का राज खोलने लगता है। मुझे हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कर्नाटकी ने एक आदू संयुक्ता को यूं लगा जैसे भरे दरिया में से डूबने से बचाने को एक सहारा मिल गया हो, जैसे इसे एक राजदार सहेली मिल गई हो जिसके साथ अब वो दुख सुख कर सकती हो। तुम पृथ्वी से मिलोगी जिस तरह भी मुमकिन हो और इससे मेरे मन की सारी बातें करोगी, फिर इसका रद्दमल देखकर मुझे बताओगी। अगर वो भी हमारे भगवान की तरफ पत्थर का निकला तो सारी उम्र सर फोड़ने से बेहतर है। संयुक्ता इतना कहकर खामोश हो गई। मगर छोटी रानी, अगर इस बात की भिनक भी राजा को पड़ गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटकी ने खौफजदा लहजे में कहा, इसकी फिक्र न करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसी क़यामत आने से पहले मैं इसका रुख अपनी तरफ मोड़ने की जरूरत रखती हूँ। तुम ये बताओ, मेरा ये काम कर सकोगी। मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। संयुक्ता ने दोबारा कहा, छोटी रानी, तुमने कर्नाटकी को देखा है, मगर इसके अंदर धड़कते दिल को नहीं देखा। ये दिल दौलत के लिए नहीं, प्यार के लिए धड़कता है। अब अगर आपने एक छोटी बहन समझकर मुझ पर एतमाद किया है तो क्या मैं ये काम चंद सिक्कों की खातिर करूँगी। अगर ऐसा ख्याल भी मेरे मन में आए तो लानत है मेरी ज़िंदगी पर। मैं वादा करती हूँ कि अपनी जान भी खेल कर आपकी मुलाकात पृथ्वी से ज़रूर करवाऊँगी। कर्नाटकी ने अज़्म से कहा तो संयुक्ता ने प्यार से इसका मुंह चूम लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, संयुक्ता ने हंसते हुए कहा। फिर एक रोज़ कर्नाटकी भेस बदलकर महल से निकली और पृथ्वी तक किस तरह पहुंची ये एक अलग कहानी है, मगर वो किसी तरह पृथ्वी से जा मिली। पृथ्वी के सिपाहियों को इसकी मुश्किल हरकत पर शक गुजरा तो इसे गिरफ्तार करके पृथ्वी के पास ले जाया गया। पृथ्वी ने बड़े तहकुमाना लहजे में सवाल किया, कौन हो तुम और महल के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रही हो। इंसान हूँ और दिल के हाथों मजबूर भी, कर्नाटकी ने तुरंत जवाब दिया। जानते हो झूठ कहोगी तो इसकी सज़ा किस कदर भयानक होगी। पृथ्वी ने दूसरा सवाल किया, जानती हूँ,
सच भी बोलूँगी तो कौन एतबार करेगा? कर्नाटकी का जवाब था। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसके कहने पर आई हो? पृथ्वी ने दोबारा सवाल किया। कुछ बातें दिल की होती हैं और दिल की बातें सबके सामने इसलिए नहीं की जाती कि इससे रुसवाई का खतरा होता है। अगर तफले मिल जाए तो यकीन करें, सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर झूठ का शक गुजरे तो ये गर्दन हाजिर है। कर्नाटकी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। खुद पर इतना यकीन है, मुँह से डर नहीं लगता? पृथ्वी ने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। अगर डरती तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाती? ये कहकर कर्नाटकी ने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों को देखा। पृथ्वी ने आंखों में इशारा किया तो वो सारी ने तन्हा छोड़कर चले गए। अब कहो, पृथ्वी ने तखले देखकर पूछा। आप यकीन करेंगे क्या मैं भगवान की कसम उठाकर या देवी देवताओं का हलफ उठाकर अपने सच का यकीन दिलवाऊं? कर्नाटकी ने संजीदगी से पूछा। नहीं, तुम कहो। मैं तुम्हारी बातों का यकीन है, तुम्हारा अंदाज बात करने की पुख्तगी ही तुम्हारे सच के लिए काफ़ी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी की ये दास्तान अभी जारी है।